آج ہم ذکر کریں گے اسلامی جرنیلوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے رتبے کے صحابی گزرے ہیں۔ آپ کو قرآن شریف کے معنی اور مطالب پر بہت عبور حاصل تھا۔ آپ ان 5 مسلمانوں میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ آپ جنگ بدر اور عہد نبی کی تمام جنگوں میں شریک رہے اور ہر مارکے میں داد شجاعت حاصل کی۔ شام کی فتوحات میں آپ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ فہل کے موقع پر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں 14 ہجری میں لڑی گئی تھی، رومیوں نے صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ سے سفیر طلب کیا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رومی سپہ سالار کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ رومی سپہ سالار کے خیمے میں دیبائے عین کا فرش بچھا ہوا ہے۔ آپ وہیں ٹھہر گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا، گھوڑا میں تھام لیتا ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ عیسائی بھی ان سے واقف تھے، اس لیے وہ آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ فکر و درویشی اور اسلام کی سچی اور سادہ تعلیم کے نمونہ تھے۔ اس لیے حضرت معاذ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے بہت افسوس کیا اور کہا، ہم تو دیبا و حریر کے فرش پر بٹھا کر آپ کی عزت و تکریم کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے احترام و عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو خدا کی قسم مجھ سے بڑھ کر اللہ کا غلام اور کون ہو سکتا ہے۔ رومی ان کی بے باکی، آزادی گفتار اور صاف گوئی پر حیران تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کوئی اور آپ سے بڑھ کر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر ہوں۔ رومی چپ ہو گئے۔ آپ نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ رومیوں نے کہا، ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ ایران کا بادشاہ مر چکا ہے، جس کا ملک تم سے زیادہ قریب ہے، اس طرف چلے جاؤ۔ حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا کہ ہماری سب سے پہلی التجا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو۔ اگر تم آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو تو ہمیں قلت و کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں اس پر ناز ہے کہ تم نے اس کو شہنشاہ بنایا ہے، جس کو تمہاری جان و مال پر پورا اختیار ہے، لیکن ہم نے جسے بادشاہ بنایا ہے وہ خود کو کسی بات پر ہم پر ترجیح نہیں دیتا۔ اگر تمہیں اسلام یا جزیہ دونوں منظور نہیں تو پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ رومیوں نے کہا، ہم تمہیں بلقا کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہارے ملک کے قریب ہے وہ دے دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے۔ آخر جنگ ہوئی، مجاہدین نے بہادری کے جوہر دکھائے اور رومی دم دبا کر بھاگ گئے۔ 15 ہجری میں جنگ یرموک ہوئی، جب 1 لاکھ رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو حضرت معاذ بن جبل گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو گئے اور شوق شہادت میں اس زور سے تلوار چلائی کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان، جن کو رومیوں نے کسی قدر دبا ہی لیا تھا، بپھرے شیر کی طرح رومیوں پر جھپٹے۔ آخر رومی زیادہ دیر تاب نہ لا سکے اور میدان خالی چھوڑ کر پشت دکھا کر بھاگ گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو 17 ہجری کے آخر میں ان علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق جابیہ میں قیام کیا، لیکن آپ چند روز کے بعد طاعون میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے، لیکن وفات سے قبل حضرت معاذ بن جبل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ بیماری زوروں پر تھی، فوج میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ وبا انہی بلاؤں میں سے ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں مصر پر نازل ہوئی تھیں، اس لیے جہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ معاذ بن جبل نے یہ سنا تو منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا، فرمایا یہ وبا نہیں خدا کی رحمت ہے۔ خطبے کے بعد خیمے میں آئے تو بیٹے کو بیمار پایا، نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹے سے کہا، اے فرزند دیکھ، یہ خدا کی طرف سے ہے، دیکھ شبے میں نہ پڑنا۔ بیٹے نے جواب دیا، آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ کہہ کر انتقال کر گیا۔ بیٹے کو دفنا کر آئے تو خود بیمار پڑ گئے۔ عمرو بن عاص کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس خیال سے کہ زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، نہایت اطمینان اور شوق سے جان دے دی۔